اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین صلوات محمد الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابوالقاسم محمد صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ بانیان محترمان کی طرف سے ہے کہ 45 منٹ پڑھیں، قبلہ صاحب تشریف لائے، بس 15 منٹ یا 20 منٹ قبلہ صاحب کی موجودگی میں کچھ لڑکتے اور کانپتے زبان کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ مروزات عرض کرتا ہوں۔ آپ ایک دفعہ توجہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآلہ۔ فرمان سید الرسول کو جسے شیعہ سنی سب محدثین اور مورخین نے لکھا، متفق علیہ بین شیعہ والسنہ، یہ حدیث رسول ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ مرے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے۔ جہالت نہ جاننے کو کہتے ہیں، اور جاہلیت کے لیے یہ در منصور میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور دیگر اہل سنت کے علماء نے بھی اسے لکھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فلیمت انشان یہودین و انشان نصرانین، جو بندہ وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ یا تو یہودی ہو کے مرتا ہے یا نصرانی ہو کے مرتا ہے۔ تو جاہلیت یہودیت ہے، جاہلیت نصرانیت ہے، جاہلیت کفر ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ کفر کی موت پہ مرتا ہے۔ اور کچھ اموات ایسی اور بھی ہیں کہ جو کفر پہ ہوتی ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ بغیر وصیت کے مر جائے وہ بھی جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وصیت کا باب بہت عظمت رکھتا ہے، اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک نو سوو کہ جب تک آپ کے سرانے کے تلے، سرانے کے نیچے آپ کا وصیت نامہ موجود نہ ہو۔ اور قرآن بھی وصیت ہمارے لیے لازم قرار دیتا ہے کہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تم پہ لازم ہے کہ تم وصیت کرو۔ قرآن بھی لازم قرار دے، سرکار بھی بغیر وصیت کے موت جاہلیت کی موت قرار دیں، تو یہ وصیت کا باب اتنا عظمت کا حامل ہے، تو کیا سرکار بغیر وصیت کے اس امت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ نہیں، وصیت کر گئے تھے، اور اس امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے
باقاعدہ ایک پورا نظام دے کے گئے تھے اور اپنا وصی اور اپنا ولی اور اپنا اخی اور اپنا خلیفے کا اعلان کر کے گئے تھے۔ تو بہرحال جو بغیر وصیت، بہرحال کہ وصیت کا جو باب ہے وہ اب پورے مال سے وصیت نہیں ہے، ایک سولوس، یعنی اگر آپ 3 لاکھ کے مالک ہیں تو آپ 1 لاکھ کی وصیت کر سکتے ہیں، 3 لاکھ کی وصیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اور ورثہ کا حق بھی آپ کے مال میں موجود ہوتا ہے۔ تو دوسرا حضرت امام صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من شرب مسکرن، جو بندہ کوئی نشہ آور چیز پیتا ہے، شراب پیتا ہے، اس طرح کی کوئی نشہ آور چیز پیتا ہے، اور لم یقبل اللہ لہ صلاۃً 40 صباح، تو اللہ اس بندے کی، اس شرابے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا مات فیہا مات میتۃ جاہلیہ، اگر شرابی ان 40 دنوں میں مر جائے تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے۔ پھر ایک دن صحابہ میں موجود تھے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی سامنے تھے، اور حضرت نے ارشاد فرمایا، یا علی من مات ویقبض کا مات میتۃ جاہلیہ، اے علی جو مرے اور آپ سے بغض رکھے وہ بھی جاہلیت کی موت مرے گا۔ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، کہتا رہے محمد رسول اللہ، لیکن بغض علی میں جلتا ہوا مرا تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرے گا، کفر پہ مرے گا۔ اور ایک اور مقام پر حضرت نے ارشاد فرمایا، من مات وانکر قائم من ولدی، فرمایا کہ جو مرے اور میرے بیٹے قائم کا انکار کرے، میرے بیٹے مہدی کا انکار کرے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ بھی جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو لہٰذا امام کی معرفت، ان احادیث جو میں نے آپ کے سامنے چند ارشاد فرمائے، عرض کی، تو یہ اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ معرفت امام واجب ہے، معرفت امام واجب ہے۔ واجب کے لیے یا نہج البلاغہ پڑھیں، خطبہ نمبر 151 میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یہ معرفت کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ اسی معرفت سے جنت ملے گی، معرفت کی وجہ سے جنت ملتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، لا يدخل الجنہ الا عرفہم وعرفوا، کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا مگر وہ جنت میں داخل ہوگا جسے ہم پہچانتے ہوں یا وہ ہمیں پہچانتا ہوگا۔ یعنی معرفت یک طرفہ نہیں ہے کہ ہم تو پہچانے امام کو لیکن امام ہمیں نہ پہچانے، ہم اتنے گم نظر آئے، ہم اتنا امام سے دور نظر آئے کہ ہمیں امام نہ پہچانے، یہ بھی معرفت پوری نہیں ہے۔ معرفت نہج البلاغہ کے جملے سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جہاں ہم امام کو پہچان رہے ہیں وہاں امام بھی ہماری پہچان رکھتے ہوں، ہم امام کے اتنے قریب ہو چکے ہوئے ہوں، گناہوں سے اتنے دور ہو چکے ہوں، اتنا اپنا آئینہ قلب کو پاکیزہ کر رکھا ہوا ہو، اتنے روزی کو حلال کر کے رکھے ہوئے ہوں اور اتنے بابصیرت بن کے زندگی گزار چکے ہوئے ہوں کہ امام مجھے پہچانتے ہوں کہ میں معاشرے کا کیسا فرد ہوں، تو تبھی جنت۔ اور اس کے مقابلاً جو حضرت نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا لا يدخل النار الا انکرہم وانکروا، کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا مگر وہی جائے گا کہ جس کا ہم انکار کریں گے اور وہ ہمارا انکار کر رہا ہوگا۔ تو منکر امام کے لیے جہنم ہے اور امام کے معرفت رکھنے والوں کے لیے جنت ہے۔ جو معرفت رکھتا ہے جنتیوں جیسی صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور جنتیوں کو تو نعرہ بھی سنایا گیا جنت کے دروازے پہ، بھئی جشن کی رات ہے، چلو رونے کی بھی ہے، گناہوں کے معاف کرانے، لیکن تھوڑا تھوڑا جشن بھی تو ہونا چاہیے۔ یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ معرفت امام ضروری ہے، معرفت امام کے بغیر جنت نہیں ہے۔ اچھا، معرفت نسب کی بھی ہونی چاہیے، معرفت حسب کی بھی ہونی چاہیے کہ امام کا نسب
کہ امام کس خاندان سے ہے، امام کا نام کیا ہے، امام کے القاب کیا ہے، امام کی جو حتیٰ ہم جس امام کے مقتدی بن کے، امام کے تابعدار اور امام کے مقتدی بن کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ امام اس کی کیفیتیں تو ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہونی چاہیے، جبکہ سرکار نے اپنے 250 سال پہلے اپنے اس بیٹے کی کیفیتیں بتائیں، قد کاٹ بتایا، رنگ بتایا، کیفیتیں بتائیں، ان کے خصائص بتائے، ان کی صفات بتائیں۔ جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا جب بیٹا آئے گا تو 40 سالہ جوان کی شکل میں، جسم اسرائیلی لونہ لون عربی علی خد الایمن خال کانہ کوکب دری، جب میرا لال آئے گا تو بہترین خوبصورت گندمی رنگ میں عربی جوان جیسا ان کا رنگ ہوگا، اسرائیلی جوان جیسا لمبا لچھا اور بڑا خوبصورت جوان ہوگا، اور ان کے دائیں رخسارے پہ ایک تل ہوگا جو 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ المہدی من اہل البیت، المہدی من اطرتی فاطمہ، المہدی من ولد فاطمہ، میرا بیٹا وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا نواں بیٹا ہوگا۔ یملا اللہ الارض، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو یہ نسب کہ مولا کا نام، اور پھر اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمیں مولا کے نام اور کنیت سے بلانا حرام ہے، اور بعض اس کو شدت سے یعنی مکروہ ہونا سے قرار دیتے ہیں، لیکن کچھ حرام بھی کہتے ہیں کہ مولا کو غیبت کے زمانے میں نام سے نہ بلاؤ۔ یعنی آپ بہت کوئی بندے کسی بچے سے پوچھو نا، بھائی 12ویں امام کا کیا نام ہے، بتاؤ بیٹا، ہاں امام زمانہ ہے، تو انہوں نے لقب سے، کچھ بچے بولتے ہیں محمد مہدی، تو محمد مہدی یعنی محمد ہے حضرت کا نام نا، اور کنیت ہے ابو القاسم، تو اس کنیت اور نام کے ساتھ حضرت کو غیبت کبریٰ میں نہیں بلانا چاہیے، بلکہ القاب کے ساتھ بلانا چاہیے۔ اور بہترین آیت اللہ کشمیری نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ویسے تو حضرت کے القاب ہیں، جیسے قائم یہ لقب ہے جو اللہ نے ملائکہ کو بتایا، کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے مدد کے حوالے سے بات ملائکہ کر رہے تھے کہ میرا پروردگارہ کہ آپ ہم مدد نہ کر سکے کربلا میں امام حسین کی، اور فرزند رسول اکیلا کربلا کی زمین پر ایک عظیم ترین شخصیت کو ذبح کر دیا گیا، تو اللہ نے فرمایا ان ملائکہ سے کہ جو مدد کے لیے آنا چاہتے تھے لیکن نہ آ سکے، کہ میں نے تمہاری نصرت کو فرزند حسین کے لیے ذخیرہ میں رکھا ہے جو امام حسین کے خون کا بدلہ لے گا۔ تو اس وقت ان ملائکہ نے یہ عرض کی کہ پروردگارہ وہ ہستی جو امام حسین کے خون کا بدلہ لے گی، اس ہستی کی زیارت و تعارف، تو اس وقت اللہ نے ائمہ کے انوار کی طرف ملائکہ کو متوجہ کیا، تو امام علیہ السلام جو امام قائم علیہ السلام اس وقت حالت قیام میں تھے، فرمایا یہ جو قائم ہے یہ خون حسین کا بدلہ لے گا۔ تو یہ قائم یہ حضرت، اور قائم وہ لقب ہے جس کے بارے میں ائمہ کی سیرت یہ ہے کہ اس لقب پہ ائمہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، خصوصاً قائم پہ، باقی القاب پہ نہیں، قائم کھڑے ہو کے امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی سیرت یہ تھی کہ جب یہ لقب آتا تھا حضرت کے سامنے نام، تو حضرت کھڑے ہو جاتے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے اور ایک قدم آگے بڑھتے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ کل جو حکومت مہدوی قائم ہونی ہے تو اس کے لیے آپ نے پہلے سے اپنے آپ کی یہ ریاست کرنی ہے کہ ان کے انتظار میں اتنا ان کا منتظر رہنا ہے کہ آپ ان کے نام پہ کھڑے ہونے کی عادت ڈالو، اور سر پہ ہاتھ رکھنے کی عادت اس سے بتانا ہے، یہ سارا ہے اس بات کا کہ مولا آپ تشریف تو لائیں، یہ سر آپ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہوں، اور ایک قدم جو آگے مولا میں تیار ہوں، قدم بھی بڑھا چکا ہوا ہوں،
قائم. لیکن ایک لقب آیت اللہ کشمیری جو میں آپ کو نقطہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آیت اللہ کشمیری فرماتے ہیں کہ مولا جسے غیبت کبریٰ کی 8 ذمہ داریاں، اہم ترین ذمہ داریاں ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہے. ان میں 30 بھی بتائی ہیں بعض علماء نے، بعض نے 70 بھی بتائی ہیں، شیخ عباس قمی نے 35 بتائی ہیں، دیگر علماء نے 70 تک بتائی ہیں. تو ان میں سے 8 اہم ترین ہیں. ان 8 میں سے ایک ہے کہ اپنی مصیبتوں میں مولا کو بلانا، استغاثہ کرنا مصائب میں. تو ان کے لیے مولا کی استغاثے کی نماز بھی ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، وہ صبح کی طرح پڑھنی ہوتی ہے، اور اس میں 595 دفعہ مولا کو بلانا ہوتا ہے دعا میں، اور پھر سجدے میں جا کے 70 دفعہ مولا کے لیے استغاثہ کرنا ہے کہ یا صاحب الزمان اغثنی اترکنی. تو اس میں مولا کو کس نام سے پکاریں کہ مولا جلدی ہیں، قائم سے بھی آ جائیں گے، صاحب الزمان سے بھی آ جائیں گے، کی مدد کو پہنچیں گے. لیکن سب سے جلدی وہ فرماتے ہیں کہ لقب یہ یبن زہرا، اے زہرا کے بیٹے، یہ وہ لقب ہے کہ جو امام علیہ السلام کو بڑا پسند ہے. اور بی بی نے بھی اپنے بیٹے کو بلایا تھا کہ جب دروازہ گرا تھا نا تو بی بی نے فرمایا تھا یا قائم، میری ٹوٹی پسلیوں کا بدلہ لینے والا قائم. تو قائم کا لقب اور یبن زہرا کا لقب یہ عظیم ترین القاب میں ہے حضرت کے. اور یا صاحب الزمان تو حضرت کو زمانے کے صاحب ہیں، اور حضرت چونکہ زمانہ اثر کرتا ہے زمانیات پہ. مثلا ہر نئی چیز کو پرانا اور دور کی چیز کو قریب، قریب کی چیز کو دور کر دیتا ہے زمانہ. یہ سورج اور چاند سے زمانہ بنتا ہے، لیکن حضرت صاحب الزمان ہے. حضرت کی 40 سال کی عمر ہے. اس وقت بھی فزیکلی اگر کسی کو نظر آتے ہیں، مولا کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو 40 سال جوان کی شکل میں، اسرائیلی جوان کی شکل میں، گندمی رنگ کے ساتھ حضرت کی. اور جب حضرت آئیں گے تو 40 سالہ جوان کی شکل میں آئیں گے، اور حضرت پہ کوئی زمانہ اثر نہیں کر رہا. اس وقت حضرت کی کون سی برتھ ڈے آج منا رہے ہیں آپ؟ 1192. 1192 سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کتنے بوڑھے ہو گئے ہوں گے، بھویں سفید اور آنکھیں دس گئی ہوں گی. نہیں، وہ صاحب زمان ہے. اور تو بہرحال امام علیہ السلام کے بارے میں کہ ہمیں ان کا، قبلہ صاحب کا زیادہ ٹائم نہ لوں، اور تو بس ایک بات اور آپ کی ذمہ تمام کرتا ہوں، قبلہ صاحب کو مل کے سنتے ہیں کہ دیکھیں مقصد ظہور امام زمانہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ جل مولا جلدی تشریف لائیں، مولا ظہور فرمائیں. تو مقصد ظہور امام زمانہ کیا ہے؟ مقصد ظہور امام زمانہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے، امام علیہ السلام کا عادلانہ نظام قائم ہو جائے. جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ ایک ہی گھاٹ پہ بکری اور شیر اور بھیڑیا اکٹھے ہوں گے، اور ایک خاتون مشرق سے مغرب تک چلے گی، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. مشرق سے مغرب تک اٹھا کے لوگ اپنے وجوہ شریعہ لیے پھریں گے، کوئی انہیں مستحق نظر نہیں آئے گا. زمین خزانے اگل دے گی. اور یہ سارا نظام جو حکومت مہدی کا نظام ہے، یہ اس کا مقصد ظہور امام زمانہ یہی ہے کہ یہ حکومت قائم ہو جائے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس حکومت کا انتظار کریں. انتظار عامیانہ بھی ہے، انتظار عالمانہ بھی ہے، اور انتظار عارفانہ بھی ہے. کہ ہم عام انتظار کریں جس طرح کہ بندہ بس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے بس سٹاپ پہ کہ آئے گی بس اور بس پہ بیٹھ کے چلا جاؤں گا. نہیں، عامیانہ انتظار تو اس سے امام نہیں چاہتے. عالمانہ اور عارفانہ انتظار چاہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں انتظار کر رہا ہوں تو کیوں، اور اس انتظار میں میری کیفیات کیا ہونی چاہیے. اس لیے حضرت نے یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے کہ فرمایا کہ افضل من اعمال امتی انتظار الفرج. میری امت کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ مہدی بیٹے کی حکومت کا انتظار کرے. یہ انتظار، اور جب حضرت آ جائیں گے تو انتظار کا لفظ تو ڈکشنریوں سے نکل جائے گا. یہ انتظار تو مولا ہی کا کیا جا رہا ہے. تو یہ عارفانہ انتظار. اس لیے حضرت ابو بصیر نے امام صادق آل محمد علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ مولانا جو انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ اس انتظار میں ہو اور واقعی مخلص انتظار میں ہو، وہ گویا ایسے ہے جیسے امام زمانہ کے قدموں میں، ان کے خیمے میں شہادت کا جام نوش کر رہا ہے.
اب جسے انتظار میں اس کو شہادت کا درجہ مل رہا ہے، انتظار میں. اور اس لیے حضرت نے فرمایا اس انتظار میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ دعائیں ہیں، جیسے دعائے ندبہ ہے. دعائے ندبہ وہ دعا ہے جس میں امام تشریف لاتے ہیں. یہ واقعات علماء جو لکھتے ہیں نا امام کی تشریف آوری کی، اس میں دعائے ندبہ کے لیے خصوصاً. اور پھر ایک دعا حضرت نے فرمائی اللہم عرفنی نفسک فإن إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. یہ جو دعا ہے نا، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں لے آئیں. یہ دعائے معرفت ہے. اس دعا کو کہ میرا اللہ مجھے اپنی معرفت نہیں تو میں تیرے نبی کو معرفت نہیں پہچان سکوں گا. اگر تیرے نبی کو نہ پہچانا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا، اور اگر تیری حجت کو نہ پہچان سکا تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو یہ جو ہے نا انتظار وہ عالمانہ اور عارفانہ بنے گی کہ آپ معرفت لے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہمیں امام مہدی کی حکومت، ان کی حکومت سے پہلے قائم کرنا چاہیے. اب کہیں گے بھئی حکومت، ہم وزیر اعظم ہیں، نہ ہم صدر ہیں، نہ کوئی جنرل ہیں کہ ہم حکومت قائم کریں. حکومت کا معنی ہے آپ جہاں تک آپ کا اختیار ہے وہاں آپ حکومت قائم کریں. آپ کا اختیار آپ کے گھر پہ ہے، اپنے گھر میں حکومت مہدی قائم کریں. کہ مولانا بچے نہیں سنتے، بیوی نہیں سنتی، بیٹا نہیں سنتا، گھر میں کیسے حکومت کروں؟ میرا بیٹا میری سنتا ہی نہیں ہے، تو میں اپنے بیٹے پہ مہدی کی حکومت کیسے قائم کروں؟ اگر بیٹا نہیں سنتا، بیٹی نہیں سنتی، بیوی نہیں سنتی، گھر والے نہیں سنتے، تو تیرے اعضاء تو تیرے تابع ہیں. امام کی حکومت سے پہلے اپنے اعضاء و جوارح پر مہدی کی حکومت کو قائم کرو. یہ ہے آج رات کے انتظار کا مقصد کہ اب میں دیکھوں میرے ہاتھ پہ مہدی کی حکومت ہے یا نہیں، میری آنکھوں پہ مہدی کی حکومت ہے یا نہیں، میری زبان پہ مہدی دوران کی حکومت ہے یا نہیں، میرے کانوں پہ مہدی دوران کی حکومت ہے یا نہیں، میرے جیب میں جو ڈیجیٹل بٹیرا ہے جس کے اندر دونوں چیزیں ہیں، فحاشی بھی ہے اور نیکی بھی ہے، اس پہ بھی کیا حکومت مہدی ہے یا نہیں. اگر میں ایک موبائل تک بھی حکومت مہدی کو نہیں رائج کر سکتا تو اپنے گھر پہ کیسے رائج کروں گا؟ میں اپنے ہاتھ پہ حکومت مہدی کو رائج نہیں کر سکتا، اپنی آنکھ کو حکومت مہدی میں نہیں. اس لیے یہ روایت میں نے کسی عالم دین سے سنی کہ جو ایک نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ غلط نگاہ اسے امام زمانہ سے 100 سال دور کر دیتی ہے. کہ ہمیں اپنی آنکھوں پہ حکومت مہدی قائم کیے ہوئے ہوں. امام آتے ہیں ہماری محافل میں، لیکن اس محفل میں خوش ہو کے جاتے ہیں کہ جس محفل میں تبدیلی کا احساس ہو، کہ میں جاؤں اور جانے کے بعد میں اپنے اندر تبدیلی کا احساس کروں کہ آج میں اپنے اوپر مہدی کی حکومت قائم کروں گا. اس لیے کہ ہم مہدی موعود کے ماننے والے نہیں، ہم مہدی موجود کے ماننے والے ہیں. مہدی موجود ہے. مہدی موعود تو مانتے ہیں یہودی، نصارہ، سنی، سارے دیگر جو فرق اسلامی ہیں یا غیر فرق اسلامی، وہ مہدی موعود کو مانتے ہیں. لیکن تم جو اس وقت نیمہ شعبان کی زینت بنے بیٹھے ہو، آپ مہدی موجود کے ماننے والے ہیں. مہدی موجود یعنی مولا موجود ہیں. ہم دور ہیں، امام علیہ السلام ہم سے دور نہیں ہے. ہماری دیر ہے، امام علیہ السلام ہماری